اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 74 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ آپ نے کیسے اپنے باپ آزر کو توحید کی دعوت پیش کی، اپنے قوم کو کیسے دعوت پیش کی۔ قریش مکہ جو ہے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے۔ انہیں یہ واقعہ جو ہے سنا کر بتایا گیا ہے کہ جس ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو وہ تو خالصتاً اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، وہ بتوں کی عبادت کرنے والا نہیں تھا، وہ شرک کرنے والا نہیں تھا۔ تم جو ہے شرک میں جو ہے لت پت ہو، تم نے بتوں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، تم کیسے ان کے متبع ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تو بتوں کو اپنا معبود بناتا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھا دیں، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر آپ پر جب رات طاری ہو گئی، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، جب آپ پر رات طاری ہو گئی تو آپ نے چاند ستاروں کو دیکھا، ستارے کو دیکھا۔ تو سوالیہ انداز میں ہو سکتا ہے کہ یہ کہا یا ویسے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، آپ نے فرمایا لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ نے چاند کو دیکھا، اسے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یا یہ سوالیہ نشان میں ہوتا ہے کیا یہ میرا رب ہے؟ جب وہ بھی ڈوب گیا، آپ نے فرمایا ان لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الظالمین، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں ظالمین گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ پھر آپ نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا اور کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یا سوالیہ انداز کیا یہ میرا رب ہے؟ ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب یہ بھی ڈوب گیا، آپ نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں اس شرک سے جو تم کر رہے ہو، تم چاند کو، ستاروں کو، سورج کی جو ہے پرستش کرتے ہو، میں اس سے بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ اس اللہ کے سامنے کر دیا ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، حنیفا، میں نے یکسو ہو کر اللہ کی طرف اپنا رجوع کر لیا ہے، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں۔ اس پر آپ کی قوم جو ہے آپ سے حجت بازی کرنے لگی۔ آپ فرمایا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت سے نوازا ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور میں خوف نہیں کرتا جو تم شرک کرتے ہو، الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اگر میرا رب بھی ایسا چاہے، وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم جو ہے ہر شے پر وسیع ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے خوف کروں؟ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، اور تم اس بات کا خوف نہیں کرتے کہ تم اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ فأي الفریقین احق بالامن، تو پھر امن کے لحاظ سے کون فریق جو ہے وہ زیادہ امن کا مستحق ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، ظلم سے آلودہ نہیں کیا، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں بھی توحید کا صحیح شعور عطا فرمائے، ابراہیم علیہ السلام کے جو طریقے ہیں ان طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، سچا موحد بننے کی توفیق عطا فرمائے، شرک کرنے سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔